کہ بھئی وارث کس کو کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے جناب علی کوئی اتنی بڑی بات تھوڑا ہی ہے یہ، ایک انسان کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس جو مال تھا، اس کے پاس جو بنگلہ تھا، اس کے پاس کوئی زمین تھی، وہ گئی ان کے بیٹوں کے پاس جو لوائقین تھے، جو بیٹیاں تھیں ان کو، وہ بن گئے وارث۔ یہی ہمارے پاس تعریف ہے، وارث کی تعریف یہی ہے کہ میت کا مال جس کی طرف منتقل ہو، ہمارے یہاں یہی تعریف ہے۔ اب اس تعریف پر رکھ کر دیکھیے، ہم روزانہ تقریباً، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جو روزانہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں۔ زیارت وارثہ کے اندر جناب علی کیا ہے؟ السلام علیکم نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ امام حسین کو وارث کہا جا رہا ہے، حضرت آدم کا، حضرت ابراہیم کا۔ تو اگر ہمارے اذہان میں جو تعریف ہے وارث کی، اس کے مطابق اگر ہم پرکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب علی حضرت آدم کی کوئی پراپرٹی تھی، کوئی زمین تھی، وہ منتقل ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ لیکن یہ تو بڑی غیر منطقی کی بات ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو فاصلہ زمانی بہت زیادہ ہے، حضرت آدم کو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، لاکھوں کروڑوں سال اگر کہیں غلط نہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا ٹائم جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، بیچ میں گیپ بہت زیادہ ہے۔ بھائی اگر کوئی زمین ومین ہوتی بھی تو امام حسین علیہ السلام کے لیے تو رکھ تو نہیں سکتے، تو وہ تو گل سڑ جاتی نا۔ حضرت آدم کی اگر پراپرٹی کوئی ہوتی، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وارث ہے آدم کے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وراثت کون سی وراثت ہے۔ اچھا بھائی، دوسری بات، اگر حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی پراپرٹی تھی، جو کہ ہوگی، شاید کوئی زمین کا ٹکڑا ہو، شاید کوئی بکریاں ہو، تو بھیا اس پر پہلا حق کس کا ہے؟ حضرت حابیل اور قابیل کا۔ ٹھیک، اللہ عادل ہے، ایسا نہیں ہے کہ پراپرٹی ہو حابیل اور قابیل کی، وراثت میں دے دے حسین کو۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وراثت جو کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ مستضعفین کو ہم وارث قرار دیں گے۔ زیارت وارثہ کے اندر ہمارا شیعہ اور ہم مل کر اس بات کی یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ حسین وارث ہے حضرت آدم کے۔ تو یہ وراثت کس نوعیت کی ہے؟ دیکھیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف، کیونکہ ہم قرآن سے ہٹ کر باہر نہیں جائیں گے، ہمارا موضوع ہی قرآن اور وارثان قرآن ہے۔ قرآن میں جب جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو وارث قرار دیا داؤد کا۔ ٹھیک، اب ایک بات تو یہ جناب علی، وہ تو باپ بیٹا تھے، وراثت ہوگی، کوئی مال ملکیت ہوگی وراثت کی۔ دیکھیے قرآن ہے کریم کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، چھوٹی موٹی باتیں نہیں کرتا کہ کہے کہ بھیڑ بکریاں تھی کوئی داؤد کے پاس، وہ آ گئی ترکے میں حضرت سلیمان کے پاس، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ سے یہ بعید ہے کہ قرآن میں اس کو مینشن کرے کہ میں نے ایک چیز انتقال کی داؤد سے سلیمان کی طرف، اور وہ کوئی چھوٹی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر نہ کرتا، لگتا ہے کوئی بڑی چیز ہے۔ جب ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں گئے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ جناب علی یہ جو وراثت تھی یہ بھیڑ بکریاں نہیں تھی، داؤد کی جو نبوت تھی، منزلت تھی، جو معرفت تھی، وہ منتقل ہوئی کس کی طرف؟ حضرت سلیمان کی طرف۔ تو ہم سمجھ گئے بات کو کہ جناب علی جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقام اور منزلت، جو معرفت، جو نیکیاں، جو اچھائیاں ان انبیاء میں پائی جاتی تھی، وہ سب کی سب حسین کے ورثے میں آئی ہے، ساری کی ساریاں۔ یہ یہاں بھیڑ بکریوں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا، اس کے بعد زیارت وارثہ معصوم کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہ جو وراثت منتقل ہو رہی ہے، اب کوئی سوال کرے کہ جناب علی کو دنیا سے مثال دے سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے حضرت آدم علیہ السلام کی بس آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، شیعوں کی بات ہو گئی، کوئی منطقی دلیل؟ ہم کہتے ہیں منطقی دلیل ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ دیکھیے، جائیے گا گلستان میں، باغ ہے نا، باغ میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ،
پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک عطار آتا ہے جو عطر بناتا ہے، وہ ان تمام پھولوں کو نچوڑ کر اس میں سے ایک عطر بناتا ہے۔ اب جب اس عطر کو جب ہم سونگھتے ہیں تو اس میں سے ایک ہی خوشبو آتی ہے، حالانکہ جو پھول تھے ان کی خوشبو مختلف تھی، لیکن یہ عطر کے اندر، یہ عطر کی شیشی کے اندر سمٹ کر تمام پھولوں کی خوشبو آ گئی۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب علی حسین باغ نبوت کا عطر ہے، تمام انبیاء کی خوبیاں سمٹ کر امام حسین کی ذات اقدس میں سمٹ گئی، آ گئی، اور اس کا جو عطر ہے وہ زیارت وارثہ ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔